الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک ایسی قرآن پاک کی آیت ہے جو تقریباً ہر ہی مسلمان کو یاد ہوتی ہے، بار بار وہ سنتا رہتا ہے. بڑی مشہور و معروف آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ آیت جو درود ہے یہ بعض مفسرین کے نزدیک شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے، اس لیے شعبان کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے. درود پاک کے فضائل کیسے کیسے ہیں، ایسے ایسے واقعات احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. ایک بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ آپ کو سناؤں. نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک ہرنی کو شکار کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا. اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرما دی اور اس ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اس وقت وہ بھوکے ہیں، آپ اس شکاری کو کہیے کہ یہ مجھے واپس جانے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. حدیث پاک کا یہ واقعے کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اب ذرا غور کریں، ماں جو ہے نا وہ مائی ہوتی ہے. اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے کسی طرح رہائی دلوا دیں، عرض کیا میرے بچے چھوٹے ہیں، حضور مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سوال کیا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو اس ہرنی نے کیا کہا، اس کا جواب سنیے گا. وہ عرض کرتی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. یعنی آپ سوچو، اس نے اس لعنت کا ذکر کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس شکاری کو ارشاد فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گی. وہ ہرنی گئی اور تھوڑی دیر بعد، آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا گیا تھا کہ کوئی شکار چھوٹ جائے اور واپس آئے. وہ ہرنی واپس آتی ہے، اپنے آپ کو گویا پھر سرنڈر کرتی ہے، پھر گرفتاری پیش کرتی ہے. اللہ اکبر. لیکن جب ایک روایت کے مطابق اس شکاری نے نبی پاک کی اور ہرنی کی گفتگو سنی، پیارے آقا کا یہ کمال دیکھا کہ آپ کے سامنے جانور گفتگو کرتے ہیں، آپ جانور کی بولیاں بھی جانتے ہیں. اور جب وہ ہرنی واپس آ گئی نبی پاک کے کہنے پر تو وہ شکاری جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس واقعے کی ایک اور خوبصورتی دیکھیں کہ اب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ یہ ہرنی اپنی اولاد پر شفقت کر رہی ہے، اور میں آپ کو آپ کی امت کی طرف لوٹا دوں گا جیسا کہ ہرنی جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کر واپس آئی ہے. تو یہاں نبی پاک کا مقام، پیارے آقا کا کمال، نبی پاک کا اعجاز بھی پتا چل رہا ہے، اور رب کی اس امت سے جو محبت ہے، رب کی جو کرم نوازی ہے وہ بھی پتا چل رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھا جائے،
یہ کتنا بڑا وبال ہے، یہ کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ محرومی ہے، یہ بھی پتا چل رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مضمون ہے جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود جو ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے، ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اچھا بالخصوص جب ہم محفلوں میں جائیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، وہاں خاص درود پاک پڑھنا ہے۔ اور علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ، ہم بعض اوقات کسی نعت خوانی میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کئی بار سنتے ہیں، تو فرمائیں بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک مخصوص تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتا رہے، یعنی مثال کے طور پہ 100 بار، 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار، اس سے زیادہ بار، تاکہ اگر پورے دن میں کہیں اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود پڑھنا رہ گیا تو یہ جو بعد میں درود پاک پڑھنا ہے یہ اس کے قائم مقام، اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں، اپنے معمول میں، اپنی روٹین میں ہمیں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی پڑھنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا بیان ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کی قدرت کے جو سمندر میں نظارے ہیں اور یہ جو مچھلیوں کی اور جو سی لائف ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں پیش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو شاید بہت ساری معلومات آپ نئی حاصل کر سکیں گے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا، ایک ایسی مچھلی انہیں ملی جس کی یوں سمجھیے کہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ کتنی بڑی مچھلی تھی، وہ کب ملی، اور پھر صحابہ کرام نے اس مچھلی کا کیا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے پر بھیجا، ایک جہاد کے لیے روانہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور بڑے کمال کے جرنیل تھے۔ ان کو ہمارا سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا، اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری دے دی کہ یہ راستے بھر آپ نے کھانی ہے۔ اونلی ڈیٹس، کھجوروں کی ایک بوری جو ہے وہ لشکر کو پاس تھی کھانے کے لیے۔ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ روزانہ ہمیں ایک کھجور عطا فرماتے تھے۔ روز کی لشکر کی خوراک کیا تھی؟ ایک کھجور۔ یہاں میں تھوڑا سا بریک لے کر کچھ سمجھانا چاہوں گا، ذرا آگے سنیے۔ پہلے سوال کیا گیا کہ آپ ایک کھجور سے گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرمایا ہم اس کو بچے کی طرح چوستے تھے، پھر اس کے اوپر پانی پی لیتے تھے اور وہ رات تک ہمیں کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے درخت کے پتے گراتے، انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ یہ کسی پکنک کے لیے نہیں گئے تھے، یہ راہ خدا میں جان لٹانے گئے تھے، اسلام کی خدمت کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ مگر ایک کھجور ہے اور اس پر گزارا ہے۔ مگر آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی شکوہ ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم جان لٹانے جا رہے ہیں، آپ کے دین کو بچانے جا رہے ہیں، ایک ایک کھجور پر کیسے زندہ رہیں گے، حضور کچھ تو اور دیجئے۔ کبھی کسی صحابی کے منہ سے آپ نے یہ نہیں سنا۔ کئی کئی دن کے فاقے، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ واقعہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے غزوہ خندق کے موقع پر، عرض کی حضور الجوع، بھوک۔ حضور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے
ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مددی مدینے والے۔ ایک طرف تو نعتیں پڑھتے ہیں مگر کبھی مچھلی نہ لگے، کبھی روزگار نہ ملے، کبھی کاروبار میں کمی ہو جائے، کبھی تھوڑے پیسوں کا نقصان ہو جائے تو شکوے، شکایات، کمپلین، برباد ہو گیا، اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرے روزگار میں برکت نہیں ہوتی۔ کتنی کتنی بارگاہ الہی میں کمپلین کرتے ہیں ہم، کدھر گیا ہمارا صبر، کدھر گیا شکر؟ یہ صحابہ ہے، کہتے ایک کھجور ہوتی تھی اور ہم اس پر گزارا کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ نے غیبی مدد کیسے کی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو تو صحیح، پھر دیکھو کیسی مدد آتی ہے، پھر کیسے غیب کے خزانے کھلتے ہیں۔ یہ صبر کرتے تھے، اب کیسے غیب کے خزانے کھلے؟ کہتے ہم سمندر کے ساحل پر پہنچے، وہاں پر ٹیلے کی مانند، پہاڑ کی مانند ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہوئی تھی جسے امبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو مردار لگ رہی ہے، یہ مردار ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں اور آپ حضرات حالت اضطرار میں ہیں، یہ ایک الگ پوری بحث ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں پورے لشکر نے، 300 لوگ تھے، 1 مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، اس کو مچھلی ختم نہ ہوئی۔ اتنی بڑی مچھلی، اس کی سائز کتنی بڑی تھی؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھایا کہ ہم سارے فربا ہو گئے، تگڑے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس کی آنکھ کے جو ہول تھا، گھڑا تھا، اس پہ سے مٹکے بھر کر چربی نکالتے اور اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں 13 آدمیوں کو اس کے آنکھ کے حلقے میں بٹھایا تو ہم سارے اس میں سما گئے، اتنی بڑی مچھلی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اس کی پسلی کمان کی طرح ہم نے کھڑی کی تو اونٹ جو جس کے اوپر کجاوا بھی لگا ہوا تھا، یعنی اس کے اوپر بیٹھنے کی بھی جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی بنی ہوئی تھی، اس پسلی کے درمیان سے نکالا تو اونٹ بھی اس کے نیچے سے گزر گیا۔ اللہ پاک نے ایسی غیبی مدد کی۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ اس پر گزارا، اب اس کا کچھ گوشت کاٹ کر ہم نے اپنے پاس بھی رکھ لیا، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ صحابہ نے کہا جی حضور ہم بچا کر بھی لائے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہو تو ہمیں بھی کچھ کھلاؤ۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتا ہے نا جب بندہ تو ادھر سے روزی دی جاتی ہے، ادھر سے مدد کی جاتی ہے، جب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ کہتا ہے نا کہ صبر بھی نہ کرے، شکوہ شکایات کرے، تو پھر اس کی مدد نہیں ہوتی، پھر وہ اور تکلیف میں جاتا ہے، کیونکہ جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتوں کو اور زوال لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والوں میں بن جائیں۔ یہاں ایک اشکال جو ہے، ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے، تو اس کا ازالہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو مچھلی کو حضرت ابو عبیدہ نے مردار کہا، حالت اضطرار میں قرار دے کر تناول فرنے کی بھی اجازت دے دی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت کو کیسے تناول فرمایا؟ سبحان اللہ، علماء نے بڑی پیاری اس پر تحقیق کی اس حدیث کے تحت کہ مچھلی ایسا جانور ہے جس کی ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حلال ہونے کا علم نہیں تھا، کیونکہ پھر یہ کہ ملنے والی مچھلی ایسی تھی جو سمندر کے کنارے پر ملی تھی، اسے باقاعدہ شکار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے یہ مزید مشکوک ہو گئی، تو انہوں نے اس مچھلی کو مردار قرار دے دیا، پھر اپنے اجتہاد سے حالت اضطرار کی بنا پر اسے کھانے کا حکم دے دیا۔ لیکن ان کا مچھلی کو مردار گمان کرنا یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اسی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت اضطرار نہیں تھی نبی پاک کی، آپ تو مدینے میں تھے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے اسے تناول فرمایا۔ شارحین حدیث نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس مچھلی کو کھائے جانے کے بہت خوبصورت نکات بیان فرمائے، مثلا یہ غیبی رزق تھا اور برکت والا گوشت تھا۔
اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے طلب کیا اور تناول فرمایا. اور اس نقطے کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا دور کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص مچھلی کا گوشت تناول فرمایا تاکہ ان کو اور دیگر حضرات کو اس کے حلال ہونے کا علم ہو جائے. بہرحال اس واقعے کی خوبصورتی اپنی جگہ، مگر یہاں یہ سبق ملا کہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا، مگر ایسا نہیں ہے. اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے، اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے. یہی مچھلی والا واقعہ جو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آئے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے. اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو. تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس مہم کا نام جو ابھی ہم نے سنا، اس کو سیف البحر کہا جاتا ہے. 300 جاں بازوں کی جو فوج تھی، اس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جرہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امین الامت یعنی امت کا امانت دار یہ پیارا لقب عطا فرمایا. اور ابتدائے اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں یہ مسلمان ہوئے. نہایت ہی دلیر، شیر دل، بلند قامت تھے. اور غزوہ احد کے موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخساروں میں لوہے کی 2 کڑیاں پیوست ہو گئی تھی، میرے آقا زخمی ہوئے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ ہی تھے جنہوں نے اپنے دانتوں سے نبی پاک کے گال مبارک سے ان کڑیوں کو کھینچا. لیکن اس کو نکالنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے. بڑے جانثار صحابی، اللہ کریم تربت حضرت ابو عبیدہ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے ان کے بارے میں، آپ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ ایک کمرہ ہو اور اس میں ابو عبیدہ جیسے بہت سارے لوگ ہوں، میرے پاس ایسے اور لوگ ہوں، کیونکہ امت کے لیے ان کا جو کردار رہا، آپ امین الامت ہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ان صحابہ کرام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ایسی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے، پھر ایسی نعرہ ہم نہیں لگاتے ہر صحابی نبی، یہ نبی پاک کے جان نثار ہیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو مچھلی کے بارے میں، اب میں چاہتا ہوں کہ اب مچھلی کے بارے میں اور اس سمندری مخلوق کے بارے میں بڑی عجیب و غریب معلومات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ پکڑتے تو ہیں، کھاتے بھی کھانے والے ہیں، لیکن معلومات بہت ساری نہیں ہوتی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کی رحمت سے اللہ کرم فرمایا، ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جنتیوں کو جنت میں جو سب سے پہلی غذا کھلائی جائے گی، سبحان اللہ، وہ غذا کیا ہوگی؟ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا ایک حصہ ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے. ہائے ہائے، جنت کی پہلی دعوت جب ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، تو پہلا کھانا یہ ہوگا کہ جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کا کنارہ کھلایا جائے گا. ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے کہ سارے جانور بولتے ہیں، مچھلی کیوں نہیں بولتی؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بڑی عجیب و غریب حکمت اس کی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا. اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کی شکل بگاڑ کر اسے زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا. اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی. شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے. مچھلی نے تمام دریائی جانوروں میں یہ بات پھیلا دی، اس وجہ سے اسے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا. اچھا، یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ مچھلی جو ہے وہ بغیر ذبح کر کے کھائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید بچپن سے کھا رہے ہیں، وجہ نہیں پتا.
چلیں آج یہ بھی سن لیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مچھلی اور ٹڈی اس پہ خون ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اخراج کی، اس کو خارج کرنے کی حاجت ہی نہیں، اس لیے جس میں خون نہ ہو ان جانوروں میں ہمارے یہاں صرف یہ دو ہی حلال ہیں، لہذا یہ بے ذبح کھائے جاتے ہیں۔ اور یاد رہے سوال یہ ہے کہ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک، تو بڑا پیارا فقہی جواب ہے کہ پاک اور ناپاک کا مسئلہ تو جب ہو کہ جب مچھلی میں خون بھی ہو۔ مچھلی میں خون ہے ہی نہیں، یہ جو بھی لیکوڈ نکلتا ہے یہ خون نہیں ہے، اس لیے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا۔ اچھا، مچھلی کی کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مچھلی میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے، مچھلی کو کاٹیں، مچھلی کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ایک بڑا عجب واقعہ کتابوں میں لکھا، جب سکندر بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اس سمندر کو کیسی عجیب و غریب مخلوقوں سے بھر رکھا ہے، میرے رب کی شان دیکھو۔ اس سمندر کو جب دیکھے نا تو اللہ کی قدرت سمجھ آنی چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 67% دنیا میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کتنی تعداد ہے مچھلیوں کی؟ اور ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا سے خوراک ختم ہو جائے نا، اناج ختم ہو جائے، جانور پرندے سب ختم ہو جائیں، تو بھی سمندر 100 سال تک دنیا کو خوراک دے سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اور کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ ذرا واقعہ سنیے گا کہ سکندر بادشاہ کی فوج جو ہے ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی، شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ یعنی خشکی کا ٹکڑا تھا نظر آیا، آئرلینڈ نظر آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاز کو لنگر انداز کیا، سارے لوگ جزیرے پر اتر گئے، اس پہ کھوٹے گاڑے اپنے کیمپ لگانے کے لیے، چیزیں لگانے کے لیے، وہ بھی ٹھیک خیر رہی۔ تھوڑی دیر بعد آگ جلائی، جزیرے پر آگ جلائی کہ کھانا پکائیں، تو اب جزیرہ جو ہے وہ ہلنے لگا ہے، اور اس کے بعد وہ جزیرہ جس کو وہ جزیرہ سمجھ رہے تھے پورا کا پورا ہی پانی میں اتر گیا، اور سارے کے سارے لوگ ڈوب کر مر گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ جزیرہ یا زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، وہ دیو ہیکل مچھلی تھی، وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ لوگ اسے جزیرہ سمجھ کر اتر گئے، لیکن اس کو کیل ٹھوکا تو بھی اس کی چمڑی پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ جب آگ جلائی تو اس مچھلی کو جلن محسوس ہوئی، اور اس کے بعد اس نے حرکت کی، اور جناب اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ ڈوب گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سمندر میں اللہ پاک نے کیسی عظیم و شان مخلوق بنائی ہے، تو جو رب یہ سب بنا سکتا ہے اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا، ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی زندہ رہنے والے جانوروں میں ہاتھی دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے اور جانور نظر آتے ہیں، لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے والے جانوروں میں سب سے بڑا جو جانور ہے وہ ویل مچھلی ہے، اور جس کی سب سے بڑی ایک قسم بلو ویل کہلاتی ہے، وہ سائز اور وزن کے اعتبار سے تمام مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل دنیا میں ایسی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن یعنی 3668 من سے بھی زیادہ وزنی تھی۔ اور بلو ویل جو ہے وہ برفانی سمندروں میں رہتی ہے، جب یہ تیرتی ہے تو اس کی رفتار 22.68 میل فی گھنٹہ کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اور 520 گھوڑوں کی طاقت کے برابر اس وقت اس کی طاقت ہوتی ہے جب وہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے۔ بلو ویل بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ 25 فٹ تک لمبا اور 7 ٹن یعنی 7000 کلو سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرے رب کی شان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے اللہ کی قدرت ہے۔ یہ سمندر میں رہنے والوں، یہ سب معلومات دیکھ کر نا اللہ سے محبت بڑھنی چاہیے۔ جب سمندر کی خوبصورتی دیکھیں، جب دنیا کی خوبصورتی دیکھیں نا، تو اللہ کرے کہ اس وقت یہ ذہن بنے کہ میرے مولا نے دنیا ایسی بنائی ہے تو اس کی جنت کیسی ہوگی۔ جنت کے بارے میں تو احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جنت ایسی نعمت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا کوئی، تو سوچ سے بھی ورا ہے جنت۔ تو ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں جنت کی تیاری اور تیز کر دینی چاہیے، ہمیں جنت کے لیے مزید جستجو کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خوش نصیب تو جنت میں جائیں اور میں محروم رہ جاؤں۔ اللہ سے دعا کرتے، مولا تیری جنت بہت بڑی ہے، میرے مولا ہمیں محروم نہ کیجیو۔
ہم گناہگاروں کو بھی تیری جنت میں جگہ عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑا عجیب واقعہ بزرگان دین کا میں آج کوشش کروں گا اپنے بیان میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں تاکہ یہاں کے لوگوں کی دلچسپی بھی اور حیرت انگیز باتیں ہیں۔ ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے، تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی، وہ مچھلی پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے، بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی۔ اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں، بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی۔ کہ یہ کیا کیا؟ اتنی محنت، سارا دن کوشش کی۔ تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی۔ اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال دیا۔ اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال ہے۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ ان اوقات کو، ان ایام کو، ان نعمتوں کو کیسے گزارا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت جنید بغدادی یہ اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، پھر انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے لوگ، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں غور سے سنو، یہ ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی ہے۔ کیسے جواب دو گے اللہ کو؟
خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا کہ یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہاں، اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو خدا را کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر ہو گیا نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لیں۔ ہاں آج معافی مانگ لو، اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی نے، یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے، بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ یقین کرو بڑی مہربانیاں ہیں۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلیسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلیسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایات ہیں۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا۔
کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، نا شکری نہ کرو۔ بہرحال ذکر الہی کی بات ہو رہی تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں ایک اور وسوسہ، مردود ہے نا شیطان، وہ اللہ کا ذکر تو کرنے نہیں دیتا۔ ایک شخص تھا رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا، تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا، ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا تو حضرت خضر خواب میں تشریف لائے، فرما رہے تھے اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سنیے گا، آئے ہائے ہائے کیا جواب دیا ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل پر۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ ذرا سنیے، جملہ سنیے، جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے قبول بھی وہی فرمائے گا۔ مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں۔ بس ایک امید رحمت والے رب سے ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی بھلے بلے بلے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، اب حضرت جنید بغدادی کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے، آپ ذکر الہی کر رہے تھے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارتے تھے۔ انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو۔ اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں، رحمتیں ہم پر برسائے، مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے۔
اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ان احادیث سے، ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے کہ وہ کریم کتنا نوازنے والا ہے. کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہا، قیمت تلاش نہیں کرتی ہے. رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. برسنے کے بہانے تلاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح بندے پر رحمت برسا دی جائے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ہائے ہائے ہائے. اور سنو ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ. اگر فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے. فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے ہیں، ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے. کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے، بس ستو پیتے رہتے ہیں. تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں، جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے. یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں. اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے. تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے. اتنا وقت کی قدر تھی انہیں، ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی. آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، ساری رات نکل جاتی ہے، کیسے رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ والے ساری رات عبادت کیسے کرتے تھے، سجدے، تلاوت، قرآن، درود، ساری رات نوافل، ایسا ذوق کیسے ملتا تھا. کہتے ہیں موبائل والوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کو موبائل میں ساری رات سمجھنی پڑتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا رات کیسے گزر گئی، تو پھر اللہ والوں کو وہاں اللہ نے ذوق دے دیا تھا. کہتے ہیں نا کہ ذکر اللہ روح کی غذا تھی ان کی، ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا، ان کو تلاوت پہ لطف آتا تھا، ان کو عبادت پہ لطف آتا تھا. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ لطف عطا فرما دے. اللہ کرے کہ وہ لطف ہمیں نصیب ہو جائے، کہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بیان کے آخر میں میں چند آپ کو اذکار بتانا چاہتا ہوں. ذکر اللہ ضرور کیجئے، مگر چند اذکار، چند ذکر ایسے ہیں جس کی صراحت حدیث میں آئی اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بس جب موقع ملے نا تسبیح پکڑ لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو. کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. پہلے ایک بزرگ کا کال سناتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی رکھو، کیونکہ جب آخری وقت آئے گا نا زبان بھاری ہو جائے گی. سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے. کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ فرمایا جس کی زبان پر کلمہ ہر وقت جاری رہتا ہے، عادت ہوگی نا، امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر بڑی گالیاں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، اچانک بریک لگانا پڑا، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، گرتے گرتے بچ گیا. ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ گالیاں نکلتی. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ درود پڑھتے رہتے ہیں، نعتیں سنتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں، غوث پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے فوراً زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا غوث پاک، کلمہ پاک نکلتا ہے. کیوں؟ ان کی زبان پر اچھی باتیں ہوتی ہیں ہر وقت. تو اپنی زبان کلمے سے تر رکھو، جب آخری گھڑیاں آئیں گی پڑھنا مشکل ہو جائے گا، پڑھا ہی نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ نہیں عادت. فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں. سنو حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر اس کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ہائے ہائے، افضل الذکر کہا گیا، کلمہ پاک کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اور سنو، ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کلمہ طیبہ کو کم از کم 100 بار تو روز پڑھے. ایک اور بڑا کمال کا وظیفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ لے اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا. اب دیکھیں کتنی دیر لگی، چلے پڑھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنے، ایک اور وظیفہ لے لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. مل کے پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ. اب مجھے بتاؤ، جس کا درخت جنت میں لگا ہوگا اسے کھانے جانے بھی تو دیا جائے گا نا. آپ کی پراپرٹی جنت میں ہے تو داخلہ بھی ملے گا نا. تو لگائی جاؤ جنت میں درخت، کیوں فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہے. ایک بڑا پیارا وظیفہ، اگر کوئی بھائی ٹینشن میں ہے نا، اس کے لیے تو کمال کا وظیفہ ہے. کیونکہ پہلے حدیث کے الفاظ سن لو. حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ایسے کون سے جملے ہیں جو اللہ کو پیارے بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان پر بھاری بھی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے. آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کو فیل ہوگا آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے، آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ ہلکے ہو جائیں گے. مل کے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے رہا کریں. ایک اور بڑا پیارا وظیفہ جس کو نبی پاک نے جنت کا خزانہ کہا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس بیان سے، ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملا 2-3 باتیں جو آج ہمارے ٹاپک کا حصہ رہی. کہ پہلی بات صبر کرنا ہے. مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکوہ نہ کریں. انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ رب طوفان بھی ٹال دے گا اور ہم مشکل سے نکل جائیں گے. دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے. اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، رحم کریں، رحم دل بن جائے، نرم ہو جائے، خیر خواہ بن جائے. آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. کر بھلا تو ہو بھلا، یہ بڑی پیاری بات ہے. آپ بھلا کریں، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. کسی کے لیے جو رکاوٹیں ڈالتا ہے نا، پریشانیاں، وہ خود پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ عادت مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے. آ جاؤ اب نیک ماحول کی طرف آ جائیں. نمازیں اگر قضا ہو رہی ہیں، یہاں میں ایک اور بات، سفر پہ جاتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹرین میں نہیں پڑھتے، بس میں نہیں پڑھتے، جہاز میں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یار سفر میں ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ کسی بھی صورت میں آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. شراب کے، نشے کے، منشیات کے قریب بھی نہیں جائیں گے، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی.